جب بھی ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے ہمیں آقا کے پیارے یاد آ جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واقعہ کربلا نگاہوں میں پھر جاتا ہے۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کا سفر کرنا، تکلیف برداشت کرنا، بھوک پیاس اور شہادتیں اور سفر کی قید و بند کی تکلیفیں یاد آ جاتی ہیں۔ اس میں آپ کو روز انشاءاللہ الکریم مختلف مدنی پھول پیش کیے جائیں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل۔ امام پاک امام حسین رضی اللہ عنہ کے مدینے سے مکے کی طرف رحلت یعنی سفر کرنا، یزید کی تخت نشینی کے بارے میں بھی آج سنیں گے۔ اور جب امام حرمین رضی اللہ عنہ جب مدینے سے بارگاہ رسالت میں نانا جان کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اس کی کیفیت جو اشعار کے اندر کسی عاشق رسول نے بیان کی وہ بھی انشاءاللہ آج عرض کروں گا۔ میں پہلے آپ کو امام حسین رضی اللہ عنہ کا تعارف پیش کرتا ہوں، جن کو کہتے ہیں سلطان کربلا، سید الشہداء، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام۔ نام کیا ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ۔ کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ۔ القابات کیا ہیں آپ کے؟ سبط رسول اللہ، رسول پاک کی آل، ریحانۃ الرسول، رسول کے پھول۔ آپ کی برتھ ہجرت کے چوتھے سال 5 شعبان المعظم مدینہ پاک میں ہوتی ہے، اور آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام رکھتے ہیں حسین، اور فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ شان امام حسین دیکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے نواسے کے سیدھے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی اور گھٹی دی، 7ویں دن نام رکھا، عقیقہ کیا، اور آپ کی امی جان خاتون جنت سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، حسن کی طرح ان کا سر منڈا کر بالوں کے برابر چاندی خیرات کرو۔ مرحبا، سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں۔ واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کہ حسین آئے ہیں۔ فرمایا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین اسباط میں سے ایک سبط ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن و حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں جنت کے پھول ہیں جو مجھے عطا ہوئے۔ ان دونوں کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی اور میرے نبی سونگا کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس طرح پکارا کرتے تھے بعض اوقات، السلام علیکہ یا ابا ریحانین، اے 2 پھولوں کے ابو تم پر سلام ہو۔ اعلی حضرت کی سبحان اللہ محبت اہل بیت سے مرحبا۔ ان 2 کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں، مثال گل۔ اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، آقا حسن و حسین کا صدقہ جنہیں آپ اپنا پھول فرماتے ہیں، مجھے قیامت کے روز پھول کی طرح مسکراتا رکھیے گا۔ شان حسن و حسین کیا کہنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر۔ سبحان اللہ۔ حسن و حسین سے جو محبت کرے گا وہ بارگاہ الہی میں پیارا ہو جائے گا۔ صحابی رسول کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی صحابی، اور ہر صحابی جنتی جنتی، اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔
اور آپ بہت عالی شان صحابی ہیں، مجتہد صحابی ہیں، اور اسلام کی بہت ساری فتوحات آپ کے ذریعے اللہ پاک نے مسلمانوں کو دیں، اور آپ کی بہن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں ہے اور مسلمانوں کی ماں ہے۔ خیر، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب المرجب 60 سنِ ہجری 60 ہجری میں دمشق سیریا میں دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ اب جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو یزید تخت سلطنت، کیا کہوں، تخت شیطنت پر بیٹھا، ناخلف تھا، بڑے اس کے غلط دھندے تھے، بے نمازی، شرابی اور بہت غلط کام کرنے والا۔ اب اس نے اپنی بیعت کے لیے جو اس وقت مروجہ طریقہ تھا، ارد گرد کے ممالک میں لیٹرز روانہ کیے، مکتوبات بھیجے۔ یزید کا حکومت میں آنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم کے شہزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کو اپنی سلطنت میں بہت رکاوٹ سمجھتا تھا، بیعت لینا چاہتا تھا۔ ان حضرات نے یزید کو ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا، اور یزید کو بھی ان سے خطرہ تھا کہ کوئی ان میں سے خلافت کا دعویٰ نہ کر دے، ورنہ سارا حجاز یعنی مکہ، مدینہ، طائف وغیرہ میرے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا۔ یزید نے مدینے کے صوبہ دار ولید خط لکھا کہ حسین اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بیعت کے لیے کہو اور انہیں مہلت نہ دو۔ ولید نے امام حسین کی طرف بلاوا بھیجا۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، شہزادے کس کے ہیں؟ کیوں نہ سمجھتے کہ امیر معاویہ نے دنیا سے پردہ فرما لیا ہے رضی اللہ عنہ، یزید بیعت لینا چاہتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین، میرے نبی کے لاڈلے، مولا علی مشکل کشا کے شہزادے، خاتون جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک رضی اللہ عنہم اجمعین، آپ اپنے کچھ رفاقہ کو ساتھ لے کر پہنچے اور رفاقہ کو یہ سمجھایا، جب میں تمہیں بلاؤں یا تم میری آواز کو ذرا اونچا ہوتے سنو، بلند ہوتا سنو، اندر چلے آنا، جب تک میں واپس نہ ہوں کہیں ہلنا نہیں۔ یہ فرما کر میرے امام اندر تشریف لے گئے۔ ولید کے پاس مروان بیٹھا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ سلام کر کے تشریف فرما ہوئے۔ ولید نے یزید پلید کا خط پڑھ کر سنایا۔ خط میں وہی مضمون تھا جو آپ کے خیال مبارک میں تھا، اور میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کے شہزادے ہیں۔ فرمایا مجھ جیسے چھپ کر بیعت نہیں کرتے، سب کو جمع کرو، بیعت لو، پھر ہم سے کہو۔ ولید نے اسی میں عافیت جانی اور کہا یہی بہتر ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ مروان نے ولید کو کہا جانے مت دو، اگر بیعت کرتے ہیں ٹھیک، ورنہ یہیں پر انہیں قتل کر دو، استغفر اللہ، دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ یہ سن کر شیر خدا کے شہزادے، خاتون جنت کے لاڈلے، میرے نبی کے نواسے رضی اللہ عنہ نے مروان سے کہا ابن الزرقاء، تو یا وہ کیا مجھے قتل کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم تو نے جھوٹ کا، کمینے پن کی بات کی۔ یہ فرما کر آپ واپس تشریف لائے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید پلید کی بیعت کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں تھا۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ راتوں رات مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کی جائے ود فیملی۔ نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ طیبہ سے ہجرت کی اجازت اور آخری حاضری دینے کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نانا جان کے مزار پر انوار پر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری
کرنے سلام آئے، کہاں رو کر سلام تاجدار عالم امکان، سلام سید عالم، اے سرور ذیشان، ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشائے داماں، حسین ابن علی پر تنگ ہیں طیبہ کی اب گلیاں، ذرا حجرے سے نکلو اے مکینے، گنبد خضرا ذرا دیکھو تو اہل بیت پر ہیں سختیاں کیا کیا، یزیدی دور ہے اسلام ہے، سرکار خطرے میں نواسا آپ کا اس وقت ہے، دشمن کے نرغے میں قربان، اے مجھے ناز و نعم سے پالنے والے، مصائب آنے والے دم زدن میں، ٹالنے والے ہماری بے کسی درماندگی کی، لاج رکھ لینا ہمیں نظروں میں اپنی، صاحب معراج رکھ لینا بس اب، اے قبلۂ دی مجھ کو جانے کی اجازت ہو، لبِ اطہر سے فرما دو حسین، اب جاؤ رخصت ہو، مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا، وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول پر اشک بار آنکھوں غمگین دل کے ساتھ آخری حاضری دیتے ہیں اور مکہ مکرمہ کی طرف سفر فرماتے ہیں۔ مدینہ سے مکے کی طرف ہجرت کے سفر میں آپ کی ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ بن مطیع رضی اللہ عنہ سے۔ عرض کی حضور کہاں کا سفر ہے؟ میرے آقا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا فی الحال مکے کا ارادہ ہے۔ عرض کی کوفے میں مت جائیے گا، وہ اچھا شہر نہیں۔ کوفے میں آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، آپ کے بھائی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ سے دھوکہ کیا گیا۔ آپ مکے کے سوا کہیں کا ارادہ نہ فرمائیں، اگر آپ شہید ہو جائیں گے تو خدا کی قسم ہمارا ٹھکانہ نہ رہے گا، ہم سب غلام بنا لیے جائیں گے۔ بالآخر میرے امام تشنا کام، امام عالی مقام، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول رضی اللہ عنہ غمگین دل سے نہ چاہتے ہوئے حق کی سربلندی کی خاطر مکہ مکرمہ میں
سفر کرتے کرتے بخیر و عافیت پہنچتے ہیں، اور جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، میرے حسین قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کرے غلامان حسین بھی قرآن پڑھیں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 22۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا عن قریب میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتا۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ پاک پہنچتے ہیں، یہ خبر فوراً مدینہ پاک میں، یہ خبر فوراً مکہ پاک میں پھیل جاتی، لوگ جوک در جوک زیارت کے لیے آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی مکہ پاک میں، وہ بھی آپ کے پاس آتے جاتے۔ اہل مکہ کو بہت خوشی ہوئی، اور اہل مکہ آپ کی زیارت سے بہت خوش ہوتے، گویا وہ کہہ رہے تھے مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، نخل بستان نبوت کے ثمر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بتایا جائے گا کہ آپ میرے آقا امام حسین کے چچا زاد بھائی اور نائب بن کر وہاں پر تشریف لے گئے تھے، کیا واقعہ ہوا، کب آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کا مزار پر انوار کہاں ہے، آپ کے ساتھ کون تھا، آپ کے بچوں میں کون کون آپ کے ساتھ تھا، انشاءاللہ یہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا۔